جس واقعے کا میں ابھی ذکر کروں گا وہ میرے ساتھ آج سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا، جب میں اپنے ایک قریبی دوست ابرار کی شادی کے لیے اس کے گاؤں گیا۔ ابرار اور میں بہت پرانے دوست تھے۔ ہماری دوستی کو تقریباً 10 سال ہو گئے تھے۔ ایک ساتھ کالج پھر یونیورسٹی میں پڑھا۔ ابرار کے والد گاؤں کے ذمہ دار تھے۔ ان کا اثر و رسوخ آس پاس کے علاقوں میں کافی زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابرار کی شادی ساتھ والے گاؤں کے ایک امیر خاندان کی بیٹی سے ہونی تھی۔ ابرار نے مجھے 3 مہینے پہلے سے ہی اپنی شادی پر آنے کی دعوت دے رکھی تھی اور بضد تھا کہ میں پورے ہفتے کے لیے گاؤں میں آؤں اور شادی میں شرکت کروں۔ اتنا پرانا اور اچھا دوست تھا تو میں بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا۔ میں ابرار کے والدین اور بھائیوں سے تو مل چکا تھا، البتہ اس نے کبھی اپنی گھر کی عورتوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اتنے عرصے کی دوستی کے باوجود بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی کتنی بہنیں وغیرہ ہیں۔ دوست کے کیے وعدے کے مطابق میں شادی کے لیے 1 ہفتہ پہلے گاؤں میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی گاؤں پہنچا تو ابرار اور اس کے گھر والوں نے میری خوب خاطر کی۔ اس کے والد نے سب کام والوں کو حکم دے دیا کہ میری مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ کھانے پینے کے بعد ابرار مجھے میرے لیے تیار کیے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس میں 2 چارپائیاں، ایک میز اور شیشہ لگا ہوا تھا، اور ساتھ ہی پانی کا ایک جگ اور گلاس بھی پڑا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں واپس لاؤنج میں چلا گیا۔ لاؤنج میں ابرار اور اس کے 2 بھائی بیٹھے تھے۔ ہم لوگ رات دیر تک باتیں کرتے رہے، ساتھ ساتھ چائے سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ پرانے قصے سناتے سناتے کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ رات تقریباً 2 بجے ہمیں اچانک باہر صحن سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز دراصل صرف مجھے آئی تھی، کیونکہ ابرار اور اس کے بھائیوں کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ خیر میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ باتوں میں لگ گیا۔ تقریباً 3 بجے رات کو ہم سب اٹھے اور سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح صبح ہم سب نے ناشتہ کیا۔ ناشتے میں گاؤں کا روایتی ناشتہ پراٹھے، اچار وغیرہ تھا۔ یہ منگل کا دن تھا اور شادی جمعے کی شام کو تھی۔ اسی وجہ سے گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ دوپہر میں ابرار نے اپنے والد کی ایک پرانی جیپ پر مجھے گاؤں کی سیر کرائی اور اپنے کھیت بھی دکھائے۔ خوب مزہ کیا اور تصویریں بھی بنوائی۔ اس رات کو میں لگ بھگ 8 بجے اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ سارا دن گھومنے کی وجہ سے کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کسی کی سرگوشی پر کھلی۔ سرگوشی کسی نے میرے کان کے بہت قریب کی۔ ابھی میں سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے بہت اونچی اونچی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں فوراً اٹھا اور گھڑی دیکھی تو 12 بج چکے تھے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تینوں بھائی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے صحن میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ان کے ساتھ ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ابرار کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے فوراً مجھے ہاتھ سے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ اس پر میں نے آنکھ سے ہاتھ ہلا کر جواب دیا، ابھی آیا۔ میں ان کے پاس تقریباً آدھے گھنٹے سے بیٹھا تھا۔ اس سارے وقت مجھے کچھ عجیب اور مختلف سا محسوس ہو رہا تھا۔ سارے کے سارے گھر والے آپس میں باتیں کر رہے تھے، پر مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور دوسری عجیب بات یہ تھی کہ جون کے مہینے میں مجھے سردی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا اور ابرار کے کان میں بولا کہ یار اب میں چلتا ہوں، جس پر اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور سر ہلایا۔ میں جب کمرے کے دروازے پر پہنچا تو مجھے اپنے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میرے پیچھے وہی گھنگریالے بالوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے کمرے میں پڑا پانی کا جگ پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس کمرے کا دروازہ کھولا، اندر گئی، پانی کا جگ رکھا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اچانک پھر سے مجھے سردی کا شدید احساس ہوا اور کمرے میں تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
اگلے دن ناشتے کی میز پر میں نے ابرار سے معذرت کی کہ کل رات اس کے بلانے کے باوجود میں کچھ دیر ہی بیٹھا اور پھر چلا گیا، جس پر ابرار بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں بالکل چپ ابرار کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ابرار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے زور سے جھنجھوڑا اور کہنے لگا کہ میں اس کو ساری بات بتاؤں۔ ابرار کے پوچھنے پر میں نے اس کو سارا قصہ سنایا، جس پر اس نے کہا کہ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے اصرار کیا، جس پر ابرار کہنے لگا، یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کی موجودگی میں بھلا تمہیں کیوں بلاؤں گا؟ اور دوسرا، میں تو کل رات 8 بجے ہی سونے چلا گیا تھا۔ اس پر میں کافی پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ اسی رات میں بستر پر لیٹے اس واقعے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو ابرار، اس کے بھائی اور کچھ اور لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے تھے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ ابرار میرے سامنے تو گھر کی عورتوں کو آنے نہیں دیتا، اور اب اتنے آدمیوں میں لڑکی ناچ رہی ہے۔ خیر میں دوبارہ آ کر لیٹ گیا، اور پھر کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میری آنکھ دروازے پر زوردار دستک کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھولی تو ابرار اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو؟ آج شادی ہے، اٹھو تیاریاں کرنی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ رات کو تو تم نے مجھے ڈھول اور رقص کے لیے بلایا ہی نہیں۔ ابرار کہنے لگا، یار تم پاگل ہو گئے ہو، میرے ابو ڈھول وغیرہ کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے اس کو کہا کہ جھوٹ مت بولو، اور پھر ساری بات بتائی۔ ابرار نے کہا، مجھے اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ۔ میرے بتانے پر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جلدی سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی حالت سنبھلنے کے بعد اس نے جو بتایا وہ بہت برا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی میرے دادا کی بھانجی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور گھنگریالے بالوں کا تذکرہ آج بھی ہمارے خاندان میں ہوتا ہے۔ میرے ابو کی پھپھو بیوہ ہو کر دوبارہ اپنے بھائیوں کے پاس آ کر رہنے لگی تھیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج بھی زمینوں میں بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ جب میرے ابا کی پھپھو نے اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا تو انہوں نے میرے دادا اور باقی بھائیوں سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگا۔ اس پر سب بھائی بڑے ناراض ہوئے اور ان کو سمجھایا بھی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئیں کہ یہ میرا حق ہے۔ پھر ایک دن اچانک پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ میری دادی جب ان دونوں ماں بیٹی کو اٹھانے گئیں تو ان کے مردہ جسم کمرے سے ملے۔ ہمارے خاندان کا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہا کہ ان کی موت کس طرح ہوئی۔ شک تو سب کو دادا اور ان کے بھائیوں پر ہی تھا، مگر ان کے خوف کی وجہ سے کسی نے آج تک اس کا ذکر نہیں کیا۔ Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.